بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم اردو خوش خطی اور اردو لکھائی کا جو کام ہے وہ اس کا آغاز کریں گے، اور آج ہم جو ہے وہ سبق نمبر 7 کریں گے۔ سبق نمبر 7 ہے آج ہمارا، اور اس سبق میں آج ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ جی بیٹا، آج ہم نے یہ دیکھیں، یہاں پہ میں نے اس پہ لکھا ہے کہ آج ہم نے تمام جو حروف تہجی ہم نے پیچھے سیکھی تھی، اس حروف تہجی کو ہم نے الف کے ساتھ آج ہم نے ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ الف کے ساتھ ملائیے۔ تو اس سے پہلے جو میں نے آپ کو جو پچھلے سبق میں نے آپ کو لکھوایا تھا، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو تینوں جو حروف تھے مصوتے تھے ان کے ساتھ میں نے آپ کو ملا کے لکھنا بتایا تھا۔ تو یہ میرے خیال کے مطابق یہاں پہ آپ جب ان تینوں کو اکٹھا لکھتے تو آپ ذرا تھوڑے اس میں شاید آپ کو صحیح سے سمجھ نہ آ سکے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نے آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ہم الف کے ساتھ تمام حروف تہجی کو جوڑیں گے جو ہم نے آدی اشکال سیکھی تھی، اور پھر ہم واو کے ساتھ سیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم یعنی ہر ایک الگ الگ جو ہے وہ ہم حرف کے ساتھ تمام حروف تہجی کو ملائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہاں پہ آج ہم جو ہیں وہ صرف الف کے ساتھ پوری جو حروف تہجی ہے اس کو ہم الف کے ساتھ ملا کر لکھنا دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ ہم کیسے لکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ نے بھی اسی طریقے سے مشق کرنی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں، تھوڑا سا میں اس کو قریب کرتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے جو ہے وہ ہر حرف نظر آ سکے۔ اچھا جی، یہ ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بے جو ہے وہ شروع میں کسی لفظ کے شروع میں یہ کیسی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بے الف با، ایسے نقطہ آپ نے ایک لائن کی شکل میں لگانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ بے الف با۔ اب ہم نے تھوڑا سا آپ نے جو ہے ہر ایک حرف کے اندر آپ نے 1 فنگر گیپ آپ کا ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے اگلا لکھنا ہے لفظ بے الف با، پے الف پا، تے الف تا، ٹے الف ٹا، ٹھیک ہے؟ پھر سے الف سا، ایسے، ٹھیک ہے؟ اب پھر اگر آپ کے یہاں پہ آگے مزید جگہ ہے تو آپ اسی سے آگے شروع کر دیں، یعنی ہر آپ کے اگلے لفظ کے درمیان میں آپ نے جو ہے آپ کا 1 فنگر گیپ آپ کا جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ 1 فنگر گیپ، ٹھیک ہے؟ ایسے آپ کا 1 فنگر گیپ کے بعد آپ نے اگلا جو لفظ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ دو حرفی الفاظ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک 2 حرفی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جب ہم نے 2 حرفی، ایک سے زیادہ جو ہوتے ہیں، جب ایک سے زیادہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ الفاظ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا، جب ہم 2 حروف کو ملاتے ہیں تو وہ ایک لفظ بن جاتا ہے، اور جب ایک سے زیادہ لفظ ہوتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ الفاظ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ سے الف سا، جیم الف جا۔ اچھا، اب جب آپ جیم کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے تو یاد رکھیں، جتنی پیاری آپ کی یہاں سے جیم کی نوک ہوگی یہ اتنا ہی پیارا اور خوبصورت آپ کا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کیونکہ آگے جگہ ہے، میں اسی لیے اس کے آگے ہی یہاں پہ میں الف چا لکھوں گی، اور آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ اس کی نوک دیکھیں کتنی پیاری سی آپ نے اس کی نوک بنانی ہے، ایسے۔ یہ دیکھیں، یہاں سے یہ چے الف چا، ٹھیک ہے؟ لائن سے تھوڑا سا اٹھا کے آپ نے لکھنا ہے، ایسے۔ اب پھر دیکھیں، آگے دیکھیں، چے کے بعد ہے آتا ہے، اب پھر اسی طرح لائن سے آپ نے اٹھا کے، یہ دیکھیں ایسے آپ جتنی پیاری نوک بنائیں گے اتنا ہی یہ پیارا آپ کا لکھا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہے الف ہا، پھر 1 فنگر گیپ کے بعد خے، خے الف خا، ایسے، ٹھیک ہے؟
پھر کیا آتا ہے؟ دال. دال آپ کو پتہ ہے دال شرارتی بچہ ہے نا، وہ اپنے آگے کسی کو نہیں جڑنے دیتا، اس لیے یہ دونوں الگ الگ لکھے جائیں گے، دال اور یہ الف دا. دال الف دا. پھر زال الف زا. پھر کیا آتا ہے؟ رے. رے بھی شرارتی بچے میں آتا ہے، اس لیے یہ بھی اپنے ساتھ آگے کسی کو نہیں جڑنے دیتا. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس لیے آپ نے یہاں پہ رے اور الف الگ الگ ہی یہ لکھے جائیں گے. الف بھی شرارتی ہے، اس لیے یہ جو ہے یہ بھی اپنے آگے جب ہم اس کے آگے کوئی اور لفظ جب ہم جوڑیں گے تو یہ بھی اپنے ساتھ کسی کو نہیں جڑنے دے گا. یہ بھی اس کے آگے بھی جو اگلا حرف ہم لکھیں گے وہ ہم اس سے الگ ہی لکھیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس لیے یہ ہمارا کیا ہوگا؟ الگ الگ لکھا جائے گا. یہ دیکھیں، یہ رے اور یہ الف را ایسے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہے کیا آتا ہے رے کے بعد؟ اڑے. ڑے. یہ دیکھیں یہ ڑے. ڑے ڑے الف ڑا. زے. زے. یہ دیکھیں زے، تھوڑی سی اوپر سے ترچھی لائن اور ساتھ ہی لائن کے ذرا سا نیچے آپ نے لے کے آنا ہے، بالکل ذرا سا نیچے. زے الف زا. ٹھیک ہے، پھر ژے. ژے الف ژا ایسے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ سین. اور سین آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ لائن سے تھوڑا سا اوپر کو آپ نے اٹھا کے لے کے آنا ہے ایسے. ایک دو اور یہ دیکھیں یہ آپ کا سین بن گیا. لائن کے ساتھ آخری جو شکل ہوگی آپ نے اس کو لائنز کے ساتھ ٹچ کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے اوپر لے جانا ہے ایسے. سین الف سا. پھر یہ دیکھیں، یہ دوبارہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے دوبارہ بناتی ہوں، آپ اس کو غور سے دیکھیں. تھوڑا اوپر سے آپ نے اٹھا کے لے کے آنا ہے یہاں سے. یہ دیکھیں، یہ اوپر میں شوشہ شروع کیا، دوسرا شوشہ اس کے درمیان میں اور تیسرا شوشہ پھر اس کے درمیان میں آئے گا. تو پھر یہ اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کا سین جو ہے وہ ترچھا ہو جائے گا. یہ دیکھیں ٹیڑھی لائن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا سین جو ہے وہ ایسے ایسے نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے ایسے سیدھا سیدھا نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ نے پہلا شوشہ جو ہے وہ لائن سے آپ نے تھوڑا اٹھا کے آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ دیکھیں پہلا شوشہ، دوسرا شوشہ اور تیسرا شوشہ بنا کے آپ نے اس کو اوپر لے جانا ہے ایسے. سین الف سا. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ شین. پھر سے یہ دیکھیں دوبارہ سے ہم نے شوشہ ہم نے اٹھایا اور یہاں سے یہ شین الف شا ایسے. پھر کیا آتا ہے؟ صاد. اب صاد بھی آپ نے اسی طرح تھوڑا سا لائن سے اٹھانا ہے. یہ دیکھیں یہ صاد کی آپ کی بن گئی شکل. یہاں سے ہلکا سا آپ نے یہ ہلکا سا ایک شوشہ نہیں ظاہر کرنا ہے، اس کو آپ نے ہلکا سا بس آپ نے نیچے کی طرف آ جانا ہے ایسے. یہ آپ نے آدھی شکل بنا دی اور ساتھ ہی آپ نے اس کو اوپر لے جانا ہے ایسے. صاد الف سا. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ضاد. ٹھیک ہے، ہم نے اسی طریقے سے جیسے ہم نے صاد بنایا لائن سے تھوڑا سا اٹھا کے یہ ضاد اور لائن سے ٹچ کر کے اب آپ نے اوپر لے جانا ہے ضاد الف زا. پھر ضاد کے بعد کیا آتا ہے؟ صاد ذات توئیں. توئیں آپ نے الف کی شکل میں بنا کے اور ساتھ ہی اس کو اوپر لے جانا ایسے. توئیں الف تا. پھر کیا ہے؟ زوئیں. پھر الف کی شکل میں آپ الف بنائیں گے اور اس کے بعد زوئیں بنا کے ساتھ ہی آپ نے اوپر لے آنا ہے زوئیں الف زا. ٹھیک ہے، توئیں زوئیں. اب اس کے بعد ہے آئین. اب آئین آپ کیسے لکھیں گے؟ وہی آپ نے پہلے عقاب کی آپ نے بیک بنانی ہے. یہ دیکھیں ہلکا سا آپ نے کرو بنایا
اور پھر ساتھ ہی آپ نے یہاں سے گول کرتے ہوئے آپ نے یہاں سے آگے یہ اسٹریٹ لائن آپ نے اس نوک سے آپ نے آگے کی طرف یہ سیدھی لائن جانی ہے ایسے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پتہ چل گیا؟ یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے ایسے کہ جیسے یہ ساتھ جڑ گئی ہے، جبکہ آپ نے اس کو جوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ دیکھیں اسٹارٹ آپ نے ایسے لیا اور پھر ساتھ ہی آپ نے یہاں سے اسٹریٹ لائن بنا کے لائن سے جوڑنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اوپر لے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب آئین بن گیا، آئین الف آ، پھر اسی طریقے سے ہم لکھیں گے غائن، غائن الف غا، ٹھیک ہے؟ جب ہم الف کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم ایسے لکھیں گے۔ اب ہے ہمارا فے، فے آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں سے گول کیا، اب اس کے ساتھ آگے یہ یہاں پہ اس کے درمیان میں جو ہے یہ حصہ، اس میں گیپ ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ فاصلہ ہونا چاہیے، یہ ساتھ نہیں جوڑنا آپ نے۔ یہ دیکھیں فے الف فا، یعنی یہ جو حصہ ہے یہ آپ کا گیپ ہونا چاہیے، یہ لائن اس کے ساتھ نہیں جوڑنی آپ نے، ٹھیک ہے بیٹا؟ پھر اسی طریقے سے آپ کا آئے گا قاف، قاف الف کا، ایسے، ٹھیک ہے بیٹا؟ پھر کاف کے بعد کش والا کاف آئے گا۔ کش والے کاف کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ آدھی شکل یہ والی نہیں ہوتی جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی تھی، یہ والی شکل، یہ دال کی شکل میں یہ شکل۔ اب اس کو ہم اوپر لے جائیں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا کش والا کاف الف کا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اب یہاں پہ تو میں نے کش پہلے لگا دیا تھا نا، آپ نے کش اس کو بعد میں لگانا ہے۔ یہ دیکھیں پہلے یہ آپ نے دال کی شکل میں آنا ہے، یہ سرکل سا وہ ہاتھی والی ہے بنا کے، ساتھ ہی آپ نے اس کے ساتھ جوڑ کے اس کے درمیان میں فاصلہ نہیں رکھنا، کسی نے اس کو الگ نہیں جوڑ رکھنا، ایسے کش لگا دینا۔ تو یہ بن جائے گا کش والا کاف الف کا۔ پھر آ جائے گا یہاں سے دوبارہ سے پھر وہی یہ بنا کے یہ گاف الف گا، پہلا ڈنڈا بڑا، پہلا کش بڑا اور دوسرا کش چھوٹا، ٹھیک ہے؟ پھر گاف گاف، کاف گاف کے بعد کیا آتا ہے؟ کاف گاف لام، لام ایسے ہی آئے گا اور اس کے اندر ہم الف اوپر سے لے کے آئیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے؟ یہ لام کے ساتھ صرف واحد ایک پہلا حرف ہے جس میں ہم الف اوپر سے لے کے آئیں گے، باقی تمام حروف میں ہم الف نیچے سے اوپر کی جانب جائیں گے، لیکن لام کے ساتھ ہم الف جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف جو ہم اصلی شکل میں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ لام الف لا، میم، میم اپنی اصلی شکل میں رہے گا۔ یہ دیکھیں یہ میم آدھا لائن سے اوپر سے اٹھا کے لکھا اور ساتھ ہی ہم اس کو اوپر لے گئے، میم الف ما، ایسے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ دیکھیں اب دوبارہ دیکھیں یہ میم الف ما، ایسے۔ اب میم کے بعد کیا آتا ہے؟ نون، نون الف نا، واو، واو الف واو، واو شرارتی بچہ ہے نا، اس لیے یہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں جڑنے دیتا، اس لیے یہ دونوں الگ الگ ہی لکھے جائیں گے، واو الف وا۔ آگے کیا آتا ہے؟ واو ہے، ہاتھی والا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھی والا ہے کیسے لکھا جائے گا؟ یہ دیکھیں یہ ہاتھی والے ہے کی آدھی شکل اور اس کے نیچے یہ ہو کا آپ کا ضرور بنے گا، اس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہاتھی والا ہے اور آخری حرف ہے ہمارا یہ الف یا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ ہمارے آج ہم نے بے سے لے کے یہ تک کے تمام حروف جو ہے وہ ہم نے الف کے ساتھ ہم نے ملا کر ہم نے ان کو لکھا ہے، اور آپ نے اسی طرح سے اس کی جو ہے وہ مشق جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اپنے رف رجسٹر پہ بھی کرنی ہے، اور یہ جو آپ نے اس کام کے آپ نے 2 صفحے آپ نے اپنی جو ہے وہ آج کا آپ نے سبق جو ہے وہ 2 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آپ اس پہ رف رجسٹر پہ آپ جتنی اس کی زیادہ مشق کریں گے اتنا ہی یہ آپ کا اچھا اور پیارا خوبصورت لکھا جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب اگلے سبق تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔